ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی اور وسط اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. اسرائیل کے لیے امریکہ کی اندھی حمایت. کچھ اشارے آ رہے ہیں واشنگٹن سے کہ صدر بائیڈن کو کچھ احساس ہو رہا ہے کہ یہ کتنی مہنگی پڑ رہی ہے. پروگرام میں واشنگٹن جائیں گے ذرا اس کو سمجھنے کے لیے. اس کے علاوہ دبئی میں جو کلائمیٹ چینج کانفرنس چل رہی تھی اختتام پذیر ہوئی کل. اس میں ایک معاہدہ ہوا ہے جسے تاریخی کہا جا رہا ہے. پاکستان کے لیے اس میں سے کیا نکل کر آئے گا, دبئی سے بھی اس پہ انپٹ لیں گے. لیکن پہلے اسلام آباد, جہاں آج سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہا کہ عام شہریوں کا جو ٹرائل ہے وہ اس میں جاری رہ سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے کئی مہذب ملکوں میں جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے, بنیادی حقوق ہوتے ہیں, آئین کی پاسداری ہوتی ہے, عام شہریوں کا فوجی ٹرائل نہیں ہوتا, یا اگر ہوتا ہے تو اس کا بہت ہی ایک نیرو ریمٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ایک روش رہی ہے کہ شہریوں کو فوجی عدالتوں میں ڈالا جاتا ہے. لیکن اس سال 23 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے کہا تھا کہ یہ آئین کے منافی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس فیصلے کو بہت لوگوں نے سراہا تھا, اسے تاریخی قرار دیا تھا. لیکن ہمارے فوج کے جو ادارے ہیں وہ اس سے خوش نہیں تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وفاقی نگران حکومت اور 3 صوبائی حکومتیں سندھ کے علاوہ, انہوں نے اس کو چیلنج کیا. اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ ٹرائلز جو ہیں یہ فی الحال جاری رہنے چاہیے. اس بینچ کی جو سربراہی کی وہ جسٹس سردار طارق مسعود نے کی. فیصلہ آیا 5-1 کے حساب سے. جو ڈسینٹ نوٹ تھا وہ جسٹس مسرت ہلالی کا تھا اور انہوں نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق نہیں کیا. عمران وسیم سینئر سپریم کورٹ رپورٹر ہیں, وہ اکثر ہمارے پروگرام میں ہیں. یہ قانونی پیچیدہ معاملات کو ذرا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. عمران, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ جو آج کا جو فیصلہ آیا اس کی اہمیت پہ بھی بات کرتے ہیں. پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں, جو آج دن بھر رپورٹنگ ہوتی رہی کہ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو جسٹس طارق مسعود کے بینچ کے ہونے پر اعتراض اٹھایا گیا, لیکن انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں ریکیوز نہیں کروں گا, میں یہی کیس سنوں گا. یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ شاہزیب بھائی دیکھیں نا کہ جب یہ پہلے بندیال صاحب کے دور میں یہ کیس اب ٹیک اپ ہوا تھا تو 9 رکنی بینچ بنا تھا. اس میں قاضی فائصل صاحب ریکیوز کر گئے تھے, لیکن سردار طارق مسعود صاحب نے ریکیوز نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ نہیں ہوا تو یا تو پھر اس پہ فل کورٹ یا پھر اس قانون کا فیصلہ کر لیا جائے. لیکن ساتھ میں انہوں نے درخواستوں کی مینٹینیبلٹی کے اوپر بھی کوشچن کیا تھا کہ کیا اس طرح کی جو درخواستیں ہوتی ہیں وہ ہائی کورٹ میں پہلے نہیں جاتی, وہاں سے وہ سپریم کورٹ میں آتی ہیں. تو آج جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو وہی ان کا جو نوٹ تھا اس ریکیوزل کے حوالے سے, پارسلی ریکیوزل کے حوالے سے تھا, اس کا حوالہ دیا گیا. آج سماعت تو ہونی تھی, جو اپلانٹ آئے ہوئے تھے جس میں وفاقی حکومت کے وکلا تھے, جس میں صوبائی حکومتوں کے وکلا تھے, لیکن آج دوسری سائڈ کے وکلا بھی موجود تھے جن کے حق میں 23 اکتوبر کو فیصلہ آیا تھا. تو سب سے پہلے آغاز بھی انہوں نے کیا جن کے حق میں پہلے فیصلہ 23 اکتوبر کو آ چکا ہے. اعتزاز احسن تھے, اس میں سلمان اکرم راجہ تھے, لطیف کھوسہ تھے, اور جواد خواجہ کے وکیل نہیں تھے خواجہ احمد حسین صاحب, لیکن جونیئر وکیل عمر گیلانی صاحب موجود تھے. ان کی طرف سے کہا گیا, سب سے پہلے تو انہوں نے آغاز کیا کہ جواد خواجہ صاحب نے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ سردار طارق مسعود صاحب کیونکہ اپنے نوٹ میں اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں تو وہ بینچ میں نہ بیٹھیں. لیکن اس بات کو سردار طارق مسعود صاحب نے سنی انسنی کر دی اور کہا کہ ابھی تو ہم نے آپ کو نوٹس بھی نہیں کیا, پہلے ہم جو سائڈ ہمارے پاس اپیل میں آئی ہے انٹرا کورٹ اپیل لے کے اس کو سن لیتے ہیں, اس کے بعد جب آپ کو نوٹس کریں گے تو آپ کا جو بھی اعتراض ہوگا, آپ کے ریکیوزل کا اپلیکیشن ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے. لیکن ابھی تو آپ کو نوٹس کیا نہیں, آپ پہلے ہی آ گئے ہیں نوٹس سے, تو پہلے ہم اپلانٹ سائڈ کو سنیں گے. لیکن اس پہ جو اپنے اعتزاز احسن صاحب تھے اور جو لطیف کھوسہ صاحب تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, انہوں نے پھر اس کو پریس کیا, سٹریس دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ بینچ کی جو کمپوزیشن ہے وہ بالکل درست ہے, کیا آپ کو ریکیوز نہیں کرنا چاہیے. تو اس پہ سردار طارق مسعود نے پوچھا ان سے لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن صاحب کو مخاطب کر کے کہ کس کی طرف سے اعتراض آیا ہے. تو اس پہ کہا گیا, جواب ملا کہ یہ جواد خواجہ کا اعتراض ہے. تو اس پہ رسپانس جو تھا طارق مسعود صاحب کا یہ تھا کہ پھر جواد خواجہ صاحب کا اپنا فیصلہ موجود ہے. عدالتوں میں اس طرح کی کنٹروورسی کے اوپر انہی کا فیصلہ ہمیشہ کورٹ ہوتا ہے کہ جج کی اپنی مرضی ہے کہ اعتراض آ جاتا ہے, لیکن ثوابدیدی اختیار جج کا ہوتا ہے
کہ اس نے بینچ میں بیٹھنا ہے یا بینچ سے اچھا یہ ریکیوز تو کرنا ظاہر ہے. ہے کہ وہ تو یہ تو ڈیٹی گریٹیز ہیں. میں مین سٹرکچر کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ آج نظر ثانی ہوئی کیوں ہے اپنے ہی پچھلے فیصلے پہ؟ اس میں دو وجوہات ہیں. اب دیکھیں نا کہ جو دوسری سائڈ کے وکلا تھے سمان اکرم راجہ، اعتزاز صاحب اور لطیف گوزر صاحب، یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فردر پروسیڈ نہ کریں، ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا کیونکہ خواجہ عارف صاحب جو کہ وزارت دفاع کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ان کے دلائل دے رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تفصیلی فیصلہ آنے میں تاخیر ہے، 15 دن 20 دن یا 1 مہینہ لگ سکتا ہے، تو آپ ایسا کریں پھر ہمیں عبور ریلیف دے دیں کیونکہ اس کے ریپریکیشن آ رہے ہیں اس فیصلے کے. تو دوسری سائڈ سے کہا گیا کہ تفصیلی فیصلہ آنے دیں، تفصیلی فیصلوں کی وجوہات دیکھ کر ہی آپ فیصلوں کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن پھر اچانک سے عدالتی کارروائی میں ذکر ہوا جو ڈیرہ اسماعیل خان میں جو دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ پیش ہے جس میں 23 جوان شہید ہوئے ہیں، اس کا ذکر ہوا. اس سے متعلق اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ اس واقعے میں بھی 13 بچے تو شہید ہو گئے جیسے اپنے سردار طارق صاحب نے کہا، تو اس میں ہمارے سویلین بھی انوالو ہوں گے، جو سہولت کار ہوں گے یا منصوبہ ساز ہوں گے، جو فیسلیٹیٹر ہوں گے دہشت گرد ہوں گے، تو ان کا اب آپ ٹرائل کیسے کریں گے؟ اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ چونکہ قانونی ختم ہو چکا ہے جو سیکشن 2(1)(d)(2) ہے، اور اس کے علاوہ جو 59 ہے، 59 کی سب کلاس 4 ہے، وہ ختم کر دیا ہے، تو یہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان کا واقعہ نہیں، اور بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو کسی کا ٹرائل بھی نہیں ہو سکے گا فوجی عدالت میں. تو ہم تو آپ سے اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ سسپینڈ کر دیں. دوسری طرف سے پھر جس کیا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ 10 سے 15 دن انتظار کر لیں، فیصلہ آ جائے گا. جس پہ سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ آپ تو 10 سے 15 دن کی بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ 10 سے 15 دن میں فیصلہ آئے گا. تو پھر اس کے بعد عدالت نے کنکلوڈ کیا، اور کنکلوڈ کرنے کے بعد کوئی آدھے پونے گھنٹے کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ دے دیا. لیکن اس میں جو ایک بات ہے کہ آج اگر ہم اس کے فور ریچنگ مطلب اس کے افیکٹ دیکھیں، براڈر کانٹیکسٹ میں بتائیں کہ کیا امپلیکیشنز ہیں. بے شک یہ بات ہو رہی ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ نے اپنا سسپینڈ کر دیا ہے. 23 اکتوبر کے فیصلے سے شاذیب بھائی اور اپنے وسعت اللہ خان صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ جو بندے ملٹری کی کسٹڈی میں تھے آج بھی ان کی کسٹڈی میں موجود ہیں. آج اگر فیصلہ سسپینڈ نہ بھی ہوتا تو صورتحال جو کی تو رہتی، کیونکہ آج اپیلیں کے اوپر جب آپ نے سماعت کا آغاز کر دیا ہے تو امپلیمنٹیشن تو آپ مانگ نہیں سکتے. امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے ہائی کورٹ میں جانا تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جو اٹارنی جنرل نے آج عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے، اس کے اوپر اگر اٹارنی جنرل عمل درآمد کرواتے ہیں اس یقین دہانی کے مطابق، تو ہو سکتا ہے ایک اس میں جو دوسرا اینگل ہے جو کسی جگہ پہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے، اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ملٹری کورٹ کا جو ٹرائل ہے اس کو پروسیڈ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو 102 103 لوگ ہم نے اریسٹ کر رکھے ہیں، ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، جن کی جو ٹوٹل سزا بنتی ہے وہ 6 سے 7 ماہ کی زیادہ نہیں بنتی. تو ان کا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرائل میں وہ زیادہ تر جو ہے وہ کوئٹ ہو جائیں گے کیونکہ اپنی سزا پہلے ہی پاس آن کر چکے ہیں، ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں. تو آپ ہمیں ٹرائل پروسیڈ کرنے کی اجازت دیں تو بہت سارے لوگ ایکوٹ ہو جائیں گے. جو میکسیمم سزا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 3 سال کی سزا ہے، جن کی 3 سال کی سزا ہے وہ آپ کے عدالتی فیصلے کے ساتھ ہم مشروط کر دیتے ہیں. تو آج جو سسپینشن ہوئی ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کی اس یقین دہانی کے اوپر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بے شک آج اس فیصلے پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، کمٹمنٹ پوری ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ آئندہ سماعت پہ جب بھی ہوتی ہے، جنوری کا 3را ہفتہ دیا گیا ہے آئندہ کی تاریخ کا، تو بہت سارے لوگ ایکوٹ بھی ہو سکتے ہیں اٹارنی جنرل کی آج کی اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس میں یا شاذیب یا آپ اپنی انٹرپریٹیشن کر کے تینوں ہی خوش ہو سکتے ہیں. اس میں مجھے مایوسی اس لیے نظر آ رہی کہ آپ نے کہا کہ میں تو اٹارنی جنرل کی یقین دہانی کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے بھی ایکیوز ہیں جو میرا سوال جو اپنی سزا پاس آن کر چکے ہیں، لیکن میرا سوال سن لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں کیچ یہ ہے کہ ہم تینوں ہی خوش ہو سکتے ہیں، کہ آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ جن کی بیچاروں کی 3 4 مہینے کی سزا ہوگی ان کی جان کیوں عذاب میں رہے. ٹھیک ہے، عدالت کے جو فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں وہ اس پہ خوش ہو سکتے ہیں کہ فوجی عدالت کو حتمی فیصلہ کرنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی گئی ہے، انہیں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں عمل کرنا ہوگا. تو یہ بھی ایک طرح سے یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن ان کے جو دانت ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں. اور اس لحاظ سے تمہیں نہیں لگتا یہ ون ون سچویشن ہے؟
نہیں آپ نے تو دو پہلو تو خود بتا دیے. دیکھیں نا کہ بے شک ان کو کہا گیا کہ آپ ٹرائل کو چلائیں آپ 102 لوگوں کا, لیکن آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا آپ فائنل فیصلہ اناؤنس نہیں کریں گے جب تک ان اپیلوں کا فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا یہاں پہ جتنی بھی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک بات یہ بھی ضرور ہونی چاہیے کہ یہ جو ٹرائل اتنا لمبی ڈیٹ پڑی ہے آج اپیلوں پر, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے جس میں سیکشن 2(1)D کو کالعدم کیا گیا, غیر آئینی کہا گیا, اور سیکشن 59(4) کو بھی غیر آئینی کہا گیا, الٹرا وائرس کہا گیا, تو ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ جانا چاہیے تھا. ڈیٹیل ججمنٹ آ جاتا تو آج دوسری سائڈ کے وکلا یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سسپینڈ کریں, آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کی پروسیڈنگ شروع کر دیں, پھر اس کا فیصلہ کر دیں. تو یہ بھی ایک پہلو بن سکتا تھا, لیکن تفصیلی فیصلہ ہی نہیں ہے. آج عدالت میں بہت دیر تک اسی بات کے اوپر جو ہے وہ ریمارکس بھی دیتے رہے, سوال پوچھے جاتے رہے, دوسری سائڈ کے وکلا بھی یہی کہتے رہے, اور جو حکم امتناع مانگا وہ بھی وزارت دفاع کے وکیل نے اسی بات میں مانگا کہ نہ جانے کب تفصیلی فیصلہ آئے گا, اس فیصلے کے ریپرکشن آ رہے ہیں, تو آپ تو یہ جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کرنے کی کیا منطق ہے؟ کیونکہ 1 جنوری تک تو ویسے ہی ویکیشن چل رہی ہے, اور تیسرا ہفتہ دیا گیا ہے, تو میرے خیال سے تیسرے ہفتے کی جو ڈیٹ میرے خیال میں بنے گی, اندازہ نہیں ہے مجھے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تیسرا ہفتہ تو ویسے اگر ہم دیکھیں تو 20 کے اوپر جانا چاہیے, لیکن غالباً یہ مڈ جنوری تک آ جائے گا. لیکن تیسرا ہفتہ کیوں دیا گیا اس کی کوئی لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی, اور دوسری طرف سے کوئی ایسا اعتراض بھی نہیں تھا. بہرحال اس کیس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تحریر تفصیلی فیصلہ آ جائے, یہ وجہ ضرور ہو سکتی ہے کہ فیصلہ آ جائے, فیصلہ لکھا جائے اور فیصلہ جاری ہو جائے, تب تک جو ہے وہ کیونکہ اس کے بغیر تو پھر آگے یہ چل نہیں سکتا نا اپیل. اب جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کن حوالوں کی وجہ سے اس کو خلاف آئین قرار دیا تھا, تو آپ آگے کیسے لے کے چلیں گے کیس کو؟ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مسرت جلالی صاحبہ نے بھی اسی بات پہ اختلاف کیا, اسی بات پہ فیصلے سے کہا کہ ہمارے سامنے مختصر آرڈر ہے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مختصر آرڈر کو بغیر وجوہات جانے ہم کیسے سسپینڈ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جب دوبارہ آئے گا تو تب آپ سے ہم پھر بھی بات کریں گے. فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ. تو فی الحال یہ معاملہ چلے گا, سب خوش ہو سکتے ہیں, ہاں سب اس میں خوش ہو سکتے ہیں, لیکن اصول طے ہونا ضروری ہے نا. اور اس کی اصول یہ طے ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ فرضی عدالت لگا لیں, لیکن بالائی ہاتھ جو ہے سپریم کورٹ کا ہی رہے گا. ہاں فی الحال رہے گا, لیکن بہرحال ابھی بھی دیکھتے ہیں یہ کیسے پین آؤٹ کرتا ہے, کیونکہ ہمارے 2-3 سینئر ججز جو ہیں انہوں نے پہلے خود کو ریکیوز کر لیا تھا. یہ ایک حساس معاملہ ہے, حساس اداروں کے حوالے سے, تو اس کو جو ہے خیال سے یہ لے کے چلیں گے. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے امریکہ کی, اسرائیل کی اور غزہ کی صورتحال کی. ویلکم بیک. یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کئی برس سے کہ اگر 1 to 10 کا گراف بنایا جائے تو سب سے زیادہ شریف النفس اور قانون کو پہ حرف بہ حرف بشمول بین الاقوامی قوانین پہ عمل کرنے والی اگر کوئی فوج ہے دنیا میں تو وہ اسرائیلی فوج ہے. تو اب جبکہ غزہ میں وہ گھسے ہوئے ہیں, فضائیہ بھی ہے, سمندر سے بھی گولہ باری ہو رہی ہے, انفینٹری بھی جو ہے آپریٹ کر رہی ہے, رفتہ رفتہ یہ جو اصول پسندی, قانون پسندی یہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. تازہ ترین جو واقعہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے شادیہ ابو غزالہ اسکول, شمالی غزہ میں جبالیہ ریفیوجی کیمپ کے قریب ایک علاقہ ہے فلوجہ, وہاں یہ اسکول موجود ہے. اور جو تصاویر سامنے آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے, یہ تصاویر ہم دکھا نہیں پائیں گے, ان تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے یہاں پناہ گزین مردوں, خواتین اور بچوں کو بہت قریب سے, یعنی پوائنٹ بلینک سے, یعنی ایگزیکیوشن کے اسٹائل میں گولی مار کے ہلاک کیا ہے. ایک عینی شاہد عورت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی ایک کلاس روم میں گھسے اور انہوں نے وہاں موجود خواتین اور بچوں پہ بے تحاشا گولیاں چلائیں, جبکہ مردوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے. مرنے والوں میں جنہیں شوٹ کیا گیا نوزائیدہ بچے بھی شامل ہیں. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کا ادارہ ہے انراوا, اس کے مطابق اسرائیلی فوج نے جبالیہ اور غزہ میں اس کے 2 صحت مراکز میں سے پناہ گزینوں کو جبراً بے دخل کر دیا اور پھر ان پہ گولیاں برسائیں, اور بعد میں ان دونوں صحت مرکزوں کو شیلنگ کر کے
تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ کل اس کے مزید 10 فوجی غزہ آپریشن کے دوران ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ حماس کے عسکری بازو نے وسطی غزہ میں ایک شب خون کے دوران کل 15 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ غزہ میں موسم بھی دشمن ہوا ہے، شدید بارش ہے، شدید سردی ہے، اور ملبے کے ڈھیر جو شہر ہیں ان میں اب ایک سیلابی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے ملبے میں دبی ہوئی لاشوں کے تعفن اور بجلی نہ ہونے کے سبب گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے وبائی امراض کی وبا بھی کسی بھی وقت پھوٹ سکتی ہے۔ ہزاروں لوگوں نے کھنڈرات میں پناہ لے رکھی ہے۔ شدید سردی میں نہ ان کے پاس غذا ہے، نہ موٹے کپڑے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمیں جو تشویش ہے وہ بچوں کے بارے میں ہے۔ کمال عدوان ہاسپٹل کے بارے میں ہم پچھلے 2 دن سے بتا رہے ہیں۔ آج وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل نے 70 سے زائد طبی عملے کو، یعنی تقریباً سبھی کو یرغمال بنا کے نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہوں گے کہ جو سب سے بڑا غزہ کا ہاسپٹل تھا الشفا، اس کے 38 ڈاکٹر جو ہیں وہ مسنگ کر دیے گئے اور ان کی اب تک خبر نہیں ہے۔ اس وقت پورے شمالی غزہ میں ایک بھی ہاسپٹل کام نہیں کر رہا ہے۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں 296 فلسطینی طبی کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ آج ایک اور صحافی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گیا، اس کا نام ہے عبدالکریم اودے۔ یوں غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد اب 63 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی ڈاکٹروں کی تنظیم فزیشنز فار ہیومن رائٹس اسرائیل نے کہا ہے کہ اب تک غزہ میں جو 50,000 سے زائد زخمی ہیں ان میں سے صرف 430 ہی غزہ سے باہر کے ممالک میں علاج کے لیے منتقل ہو سکے ہیں، جبکہ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ شدید زخمیوں کی منتقلی کے لیے بھی اسرائیل کی جانب سے کم از کم 3 دن بعد اجازت ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیشتر شدید زخمی وفات پا چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 اکتوبر کے بعد سے ہم سب سے کم ذکر اصل میں غرب اردن کا کر رہے ہیں، جہاں ایک خاموش نسل کشی جاری ہے اور خاموش بے گھری کی مہم چل رہی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غرب اردن میں 450 سے زائد فلسطینی شہید اور 13,000 کے لگ بھگ زخمی ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 115 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اسرائیلی آباد کار فلسطینیوں کو مسلسل بے دخل کر کے ان کی املاک اور زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں۔ وہ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے کمپلیکس کو، جس میں ٹیمپل ماؤنٹ کی دیوار گریہ کے آثار بھی موجود ہیں، اسرائیل اردن کے اختیار سے نکال کے براہ راست اپنی تحویل میں لے لے۔ جو وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں ان کا لہجہ مزید سخت ہو گیا ہے۔ انہوں نے پرسوں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب وہ فلسطینی اتھارٹی سے جنگ کے لیے تیار ہیں، کیونکہ بقول ان کے حماس اور فلسطینی اتھارٹی میں بس اتنا فرق ہے کہ ایک ہماری تباہی ابھی اور اسی وقت چاہتا ہے اور ایک مرحلہ وار چاہتا ہے۔ اس سے ان کے موڈ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں اس پر سیکیورٹی کاؤنسل میں جب ریزولوشن آیا تو امریکہ نے ویٹو کیا تھا۔ جمعے کو جنرل اسمبلی نے جو ہے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے۔ وہ اس کی جو ہے تفصیل آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جنرل اسمبلی کی جو قرارداد ہے کہ جی فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے، اس کے حق میں 153 اور خلاف 10 ووٹ آئے اور 23 اس میں غیر حاضر رہے۔ جنہوں نے خلاف ووٹ دیا اس میں امریکہ اور اسرائیل تو ہیں ہی، ان کے علاوہ آسٹریا، چیک ریپبلک، گوئٹے مالا، لائبیریا، مائکرونیشیا، نورو، پپوا نیو گنی، اپنے شاید نام بھی نہ سنے ہوں، یہ ایسے چھوٹے موٹے ملک ہیں جن کے نام واقعی ہم نے نہیں سنے۔ اچھا مخالفت کی۔ اچھا وجہ یہ ہے کہ جیسے پپوا نیو گنی ہے یا لائبیریا، مائکرونیشیا یا نورو، 1 لاکھ 1.5 لاکھ اس طرح کی آبادی ہے، انتہائی غریب ہیں۔
تو ان کو اگر امریکہ اور اسرائیل، اور یہ ہوتا رہا ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، فلور کراسنگ میں تو خیر ہم بدنام ہیں نا، فلور کراسنگ انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہاں بھی جو ہو کیا ہارس ٹریڈنگ جی وہاں بھی ہوتی ہے، اور یہ اس جیسے جو چھوٹے ممالک ہیں نا، پاپوا نیو گنی، نوارو وغیرہ جیسے، ان کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی امداد بھی جو ہے اگر مل جائے تو ان کے لیے بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب پھر ٹھیک ہے. تو آپ ایک پیٹرن دیکھیں گے کہ جیسے ہی اسرائیل کے خلاف قرارداد آتی ہے تو مخالفت کرنے والوں میں یہ جو 3-4 ملک ہیں ان کا گروپ جو ہے، لیکن یہ ہے وسعت کے جو ووٹنگ ہے نا، جو ان فیور آف سیز فائر، اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اب جیسے یہ آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ جو ہے یہ کھل کر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. امریکہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تنہا ہوتا جا رہا ہے. یہ بھلے کچھ ووٹ خرید کے وہ یہ کر لیں اپنا، لیکن انٹرنیشنلی جو ایک پورا موڈ بن رہا ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے. اور اس کی اب ہمیں تازہ مثال جو ہے وہ امریکی صدر بائیڈن کے کل کے کچھ ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، وہ اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے ذرا یہ اسیس کریں گے کہ کیا امریکہ کو واقعی کوئی احساس ہو رہا ہے یا یہ وہاں کی انٹرنل پالیٹکس ہے، پریشر ہے، جس کی وجہ سے صدر بائیڈن نے اس قسم کا کوئی بیان دیا ہے. ویلکم بیک. جب سے یہ مناقشہ شروع ہوا ہے غزہ کا، جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ شخصیت نکل کے سامنے آئی ہے وہ امریکی صدر ہیں جو بائیڈن. پرسوں وائٹ ہاؤس میں یہودیوں کا مقدس تہوار ہوتا ہے ہنوکا. اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو 35 سال پہلے کہا تھا کہ ایک صہیونی ہونے کے لیے یہودی ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، اور میں صہیونی ہوں. اس پہ ظاہر ہے بہت ساری تالیاں پیٹیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ اسرائیل کی بقا اور سالمیت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور یاد رکھو اگر اسرائیل نہ ہوتا تو اس وقت بھی یہودی دنیا بھر میں غیر محفوظ ہوتے، بلا بلا بلا. اس کے 24 گھنٹے بعد یہی جو بائیڈن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلسل بمباری غزہ پہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اسرائیل تیزی سے عالمی حمایت کھو رہا ہے، اور نیتن یاہو کی جو حکومت ہے اسے بین گویر جیسے جو قومی سلامتی کے ایکسٹریمسٹ وزیر ہیں ان سے چھٹکارا پانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور پیچیدہ ہو سکتا ہے. اور اس بات پہ زور دینے کے لیے جو بائیڈن نے اپنے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں جیک سلوان انہیں اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کو ہدایت کی ہے کہ وہ تل ابیب جا کے ہماری ریزرویشنز پہ بات کریں. اسرائیل نے بھی لگتا ہے کہ اب تلوار کھینچ لی ہے، اور وہاں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ایلی کوہن، انہوں نے کہا جی یہ سلامتی یہ جنرل اسمبلی کے ووٹ کے بعد کا ریئیکشن ہے کہ بین الاقوامی برادری کی حمایت کے بغیر بھی اسرائیل اپنے جنگی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ جنگ جاری رکھے گا. یعنی کھل کے سامنے آ گئے ہیں. ہمارے پاس اس وقت واشنگٹن سے ہمارے ساتھی اقبال صاحب موجود ہیں. انور اقبال صاحب، گیم چل کیا رہی ہے؟ تو بڑی واضح ہے، یعنی یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ میں اسرائیل سے ہمدردی ہے، صرف حکومت کو نہیں لوگوں کو بھی. یہاں یہ کوئی رہتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں دیگر امریکی لوگوں سے، اور ان کا ایک انفلوئنس ہے ایڈمنسٹریشن میں ہر جگہ. تو جب یہ جنگ کا آغاز ہوا اور جو حماس نے راکٹ برسا اسرائیل کے اندر، تو اس کا ایک ریئیکشن ہوا اور ساری ہمدردیاں اسرائیل کی طرف چلی گئی. لیکن اس کے بعد جو جنگ بتدریج اس طرح بڑھتی چلی گئی، یعنی امریکہ میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اسرائیل نے جو کہا ہے کہ ان کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایلیمینیٹ کر دیں گے حماس کو، حماس کا خاتمہ وہ تھا 2-4 دن میں، ہفتے میں اچیو کر لیں گے اور اس کے بعد وار اوور ہو جائے گی. لیکن وہ ہو نہیں سکا. وار اب 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب لگ یہ رہا ہے کہ اب بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. لہٰذا اب اس کے ساتھ ساتھ پبلک اوپینین یہاں چینج ہونے لگی ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں میں، لیکن دوسرے وہ بھی ابھی کہنے لگے کہ انف از انف، اب وار رکنی چاہیے. اور یہ بات صرف یعنی یہ نہیں ہے کہ نوجوان جلسوں میں کر رہے ہیں، بلکہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے، میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایون جو وہ نیوز پیپر جو کہ سپورٹ کرتے تھے پوری طرح، وہ بھی اب کہنے لگے بھی اب اس بار تو ہوئی جائے تو بہتر ہے. تو انور صاحب دیکھیں، ابھی بائیڈن صاحب نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اسرائیل کی جو ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے
اس کو بدلنا ہوگا اور 2 ریاستی حل کی طرف اسرائیل کو آنا ہوگا. امریکہ کا کتنا کلاؤڈ ہے کہ وہ نیتن یاہو کو اس پہ پرسویٹ کر سکیں یا اس بارے میں کچھ کر سکیں؟ بالکل اسی طرف میں آ رہا تھا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن صاحب، ان کے نیتن یاہو کے ساتھ پرابلم پہلے سے بھی چلتے رہے ہیں. ان کے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں رہے. اس جنگ کے بعد ان کے تعلقات میں بہتری آئی تھی اور انہوں نے جتنا سے اعلان کیا تھا اسرائیل کی حمایت کا اس کا بڑا امپیکٹ بنا تھا نیتن یاہو صاحب اب بھی کہتا. لیکن اب جو صورتحال دوبارہ وہاں پہنچ گئی ہے جہاں بائیڈن انتظامیہ کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کی بات مانی نہیں جا رہی ہے، کیونکہ اب بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے جو پبلک اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ ہے، لیکن اب یہاں جو اخباروں میں خبریں چھپتی رہی ہیں لیک مختلف آفیشیل سورسز کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بعد میں بائیڈن انتظامیہ نے کئی دفعہ کہا ہے اسرائیلی حکومت سے کہ وہ آپ جنگ روک دیں اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اس کے حوالے سے دیکھیں پھر بائیڈن صاحب کا جو بیان آیا ہے ان کا جو ریئیکشن وہ سمجھ آتا ہے کہ وہ نیتن یاہو کی حکومت سے نالا ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا معاملہ چلتا رہا تو حالات ان کے ہاتھ ان کے اور اسرائیل کے بھی ہاتھ سے نکل جائے. اچھا یہ بتائیے انور اقبال صاحب کہ بنیادی جو غصہ ہے کیا یہ نہیں ہے کہ اسرائیل سے وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں بضد ہیں کہ یار اپنا پلان بتاؤ کہ تم غزہ میں فوجی آپریشن کے بعد کرنا کیا چاہتے ہو، لیکن اسرائیل کی شاید خود سمجھ میں نہیں آ رہا یا وہ اس سے پلان جو ہے وہ شیئر نہیں کر رہا چاہ رہا امریکی انتظامیہ کے ساتھ. تو یہ کس حد تک بنیادی وجہ نزاع ہے؟ اور شرح اموات بھی جو ہیں 18,000 سے اوپر جا رہی ہیں تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. جی یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ اس امریکہ میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ 2 ریاستی فارمولا ہے کہ فلسطین کی اور اسرائیل کی الگ ریاستیں ہوں اور اسی بنیاد پر انہوں نے امن کرایا تھا. یہ سارے سلسلے میں امریکہ نے ایک رول ادا کیا اور اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو. اور جو اسرائیل کی موجودہ حکومت ہے وہ بالکل نہیں چاہتی. آپ نے دیکھا جو یہ لیک آئی کہ قطر سے پیسے آتے رہے اور حماس کی انتظامیہ کو ملتے رہے غزہ میں، اس میں بھی نیتن یاہو صاحب کا یہ مقصد تھا کہ اگر یہ پیسے مل گئے وہاں خوشحالی آ گئی، لوگوں کو نوکریاں مل گئی تو لوگ 2 ریاستوں کی باتیں کرنا چھوڑ دیں گے. تو لیکن بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ چاہتی کہ 2 ریاست کی گفتگو ہوتی رہے اور اسرائیل جو ہے غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نہ نکالے، غزہ میں پہ اپنا فوجی قبضہ جو ہے نہ کرے اور جو فلسطینیوں کا بڑے پیمانے پہ انخلا نہ ہو اور دوسرے ملکوں میں نہ جائے. تو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر ان کی جو کوشش ہے کہ اسرائیل کو ایک لارجر ایکسیپٹیبلٹی ملے، وہاں ایکسیپٹنس ملے، وہ نہیں ہوگا اور بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. ان کو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ جو صورت حال ہے اس کا ایک امپیکٹ بن رہا ہے لوگوں کی سوچ پہ جو کہ آگے چل کے امریکہ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو اس موضوع پہ بھی بالکل واضح طور پہ اختلافات موجود ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے نہ صرف پلان بنائے بلکہ اپنا پلان امریکی پلان کے مطابق بتائے، جبکہ جو نیتن یاہو کی انتظامیہ ہے وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں. تو لیکن ایک طرف تو امداد دے رہے ہیں، پیسے بڑھا رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں جو ایکشنز ہیں جس سے آپ انکریج کر رہے ہیں اسرائیل کو، لیکن اگر بند دروازوں کے پیچھے بیٹھ کے آپ ان کو یہ ایڈوائز کریں گے اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے اس کا ایجنڈا بالکل دوسرا ہے، وہ تو بالکل فلسطینیوں کو وہاں سے نیست و نابود کر کے نکالنا چاہتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں بائیڈن صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ تو ریفلیکٹ کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس پالیسی آپشن کیا ہے؟ اس لیے کہ امریکی کانگریس تو دن ہو یا رات ہو وہ تو اسرائیل کے ساتھ رہے گی. لیکن یہ تو مسئلہ ہے جس کا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے واشنگٹن میں. اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کرنا چاہیے اسرائیل کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ کچھ کیا کرے اور کیوں نہ کرے، لیکن ان کو ساتھ اس بات کا بھی احساس ہے کہ ان کے اپنے آپشن بہت کم ہے، کوئی ایکشن لے نہیں سکتے جیسے اسرائیل کو مجبور کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے انور اقبال صاحب بہت بہت شکریہ. یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ اس میں نیتن یاہو کا پرسنل سٹیک بھی ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا ایک طرف کنواں ہے اور ایک طرف دیوار ہے، اگر وہ یہ جنگ بند کرتا ہے تو وہ جو مقدمے ہیں کرپشن اور بدعنوانی کے اس میں خاصا امکان ہے کہ وہ سیدھا پھر وہ جیل چلا جائے. وہ قومی ہیرو تو بننے سے رہا، لہٰذا اس کی کوشش ہے وہ اپنی سیاست کو دوام دینے کے لیے جنگ کو بھی دوام دے رہا ہے، دوسروں کی کھال جلا رہا ہے. یہ ہے. چلیں ایک بریک لے لیں، واپس آتے ہیں تو ذرا کلائمیٹ چینج پہ بات کرتے ہیں.
پاکستان کے لیے کلائمیٹ چینج ایک بہت ہی بڑا چیلنج بن چکا ہے. پچھلے سال کے فلڈ سے ہم نے یہی سیکھا. اس دفعہ جو کلائمیٹ چینج کانفرنس دبئی میں ہوئی کل اختتام پذیر ہوئی. رات دیر کے جو معاہدہ سامنے آیا اسے تاریخی قرار دیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ پہلی بار تمام ملکوں نے اس بات پر اگری کیا ہے کہ ہمیں فاسل فیولز کو آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کرنا ہے. فاسل فیول یعنی کہ تیل, گیس اور کوئلے کا استعمال جو ہے ہمیں کم کرنا ہے. ہمیں شمسی توانائی پن بجلی پر آنا ہے. اس بات پر اتفاق کرنا ہی کافی لوگوں کے لیے سیلیبریشن کا سبب ہے. لیکن جو ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لینگویج جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں تھی, ٹھوس اقدامات نہیں تھے. جو تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں, مڈل انکم کنٹریز ہیں, انہوں نے ریزسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ترقی ہمارا حق ہے, ہم سے یہ حق نہ چھینا جائے. اس کانفرنس میں شامل تھے پاکستان کے ایک لیڈنگ ایکسپرٹ ہیں کلائمیٹ چینج کے, علی توقیر شیخ صاحب. سب سے پہلے میں نے ان سے بات کی, وہ دبئی سے واپس کراچی کے لیے روانہ ہو رہے تھے, اور میں نے سب سے پہلے ان سے یہی پوچھا کہ آپ کی جو توقعات تھیں اس پوری کانفرنس سے, آپ کئی کانفرنسز اٹینڈ کر چکے ہیں, وہ کس حد تک پوری ہوئیں؟ سب سے ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ بہت ہائی تھیں. سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہ تھی کہ یہ کوئلے کو اور فاسل فیول کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹائم لائن دے گا, اور اس ٹائم لائن کے تحت سارے ملک کمٹ کریں گے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں فاسل فیول کو اور کول کو فیز آؤٹ کریں گے. پریزیڈنسی یہ چاہتی تھی کہ فیز آؤٹ کی بجائے فیز ڈاؤن کی بات چھیڑی جائے, اور اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ پیرس ایگریمنٹ میں فاسل فیول کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا, اس میں صرف امیشن کا ذکر ہوا ہے. تو پیرس ایگریمنٹ کو اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں امیشن کی ریڈکشن پہ فوکس کرنا چاہیے, فاسل فیول کو فیز آؤٹ کرنے پہ نہیں. اور یہ چیز جو ہے, چونکہ دبئی ایک پیٹرو اسٹیٹ ہے اور یہ سپورٹ کر رہی, اس کو سپورٹ ملی تھی سعودی عرب سے اور دوسرے میجر آئل پروڈیوسر سے سچ ایز کینیڈا اینڈ یو ایس اے. اور اگلی کاپ بھی جو ہے وہ باکو میں ہے, وچ از اندر پیٹرو سٹی. تو ٹرینڈ یہ تھا, فوکس یہ تھا کہ صرف جو ہے سلو ڈاؤن کیا جائے, فاسل فیولز کو جو ہے فاسل فیول سے جنریٹ ہونے والے امیشن کو ٹارگٹ کیا جائے, فاسل فیولز کو نہ کیا جائے. اس سینس میں بہت سارے لوگوں کو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوتی, مگر ریالٹی یہ ہے کہ جب کاپ سٹارٹ ہوئی تو بڑے ڈرامیٹک طریقے سے ہوئی. انہوں نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو اسٹیبلش کیا, انہوں نے جی سی ایف کے لیے جو فائنینسز تھے اس کی ریپلینشمنٹ کو کمٹ کیا, ایگریکلچر اور فوڈ سیکورٹی کے اوپر ایک ڈیکلریشن اڈاپٹ کیا جو فار دی فرسٹ ٹائم کاپ کے ایجنڈے کا حصہ بنا. اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کے اوپر کمٹمنٹس آئیں. مختلف ملکوں نے 157 بلین ڈالر کے پلیجز کیے, اور یہ پلیجز موسٹلی جو تھے امپلیمنٹ ہوں گے تھرو بائیلیٹرل ارینجمنٹس اور تھرو دی پرائیویٹ سیکٹر لیوریجنگ. تو وسیع صاحب, ان سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان کا بتائیں کہ یہ جو ہم روتے رہتے ہیں کہ فائنینس نہیں ہمارے پاس, ہم کیسے بچاؤ کریں, میٹیگیشن کریں, اڈیپٹیشن کریں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس کانفرنس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو مختلف کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں پاکستان کو 5 کمیٹیوں پہ رکھا گیا ہے, ریکگنائز کیا گیا ہے کہ سب سے متاثر ملک ہے. لاس اینڈ ڈیمیج کی مد میں بھی جو ہے پاکستان امید کر سکتا ہے کہ پیسے آئیں. لیکن سب سے بڑا سوال انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو گورننس کے مسائل ہیں, جب تک ہم وہ ایڈریس نہیں کریں گے اپنی ڈیولپمنٹ پالیسی میں, اکنامک پالیسی میں, تو اس پیسے کا کیا اثر ہوگا. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پیسہ دیں لیکن لگائیں گے کیسے لگائیں گے. تو ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا. جب تک انٹرنل انسٹیٹیوشنل لیگل اینڈ ریگولیٹری ریفارمز ہم نہیں کرتے, جو انٹرنیشنل فائنینس اویلیبل ہے جس کی میں نے بات کی تھی کہ 157 بلین ڈالر کے پلیجز اناؤنس ہوئے ہیں, وہ ہمارے لیے ایکسیس کرنے بہت مشکل ہوں گے. اور جو منترا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے تحت ہم ان کو ایکسیس کریں, تو پاکستان کی جو گورننس کے ایشوز ہیں اور پولیٹیکل ٹرانزیشن کے ایشوز ہیں اور اس کے ڈیفالٹ کا جو لوگ بات کرتے ہیں, اس کی کرنسی کے جو ایشوز ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بھی نہیں آ سکتی, اور جو فائنینشیل انویسٹمنٹس ہیں وہ بہت رسکی فیل کرتی ہیں. تو جب تک پاکستان ان کو ڈی رسک نہیں کرتا تو انویسٹمنٹ انکریج نہیں ہو سکتی. تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان کا اصل کام جو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ہے وہ اس کاپ کے بعد اب شروع ہونا چاہیے. اب ہمیں پالیسی فریم ورک اور تقریر سے نکل کے گراؤنڈ کے اوپر کچھ ایکشن کرنے چاہیے
اور وہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم ایک نقطۂ نظر پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے کلائمیٹ چینج کو ایک ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ ایشو کے اوپر دیکھنا ہے اور انٹرنیشنل فائنانس کے ایشو کے اوپر نہیں دیکھنا. تو وزیر صاحب یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جو اگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم فیز ڈاؤن کریں گے، فیز آؤٹ نہیں کریں گے، یہ ایک سفر کا آغاز ہے. ابھی بہت لمبا سفر پڑا ہے آگے، تب تک ہم جو ہے پلانٹ کی ریڑھ مارتے رہیں گے کیونکہ یہ سب کو چاہیے آخری درخت تک. یہ آئل کمپنیز، یہ کول کمپنیز، یہ گیس کمپنیز، یہ لابی. اچھا یہ تو مریخ میں چلے جائیں گے نا، وہ پانی کی تلاش اسی لیے جاری ہے. جی ہم بھگتیں گے. تو ماحولیات کے حوالے سے یہ اپڈیٹ تھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اس موضوع پہ ہم آگے بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر.